رمضان شریف رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، مگر افسوس کہ گراں فروش یعنی اشیاء کو مہنگا کرنے والے اس مبارک مہینے میں ہر چیز کی قیمت میں دگنا تگنا اضافہ کر دیتے ہیں۔ آٹا، دال، چاول، گھی، کھجور سمیت دیگر اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں بڑھتا ہوا اضافہ متوسط آمدنی والے طبقے کو شدید متاثر کر رہا ہے۔ جیسے کہ رمضان میں بہت مہنگائی ہو جاتی ہے اور دکانداروں کو چاہیے کیا نام ہے رمضان شریف میں جو چیزیں ہوتی ہے وہ سستے سے سستے چیزیں دیں تاکہ جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے مسئلہ نہیں ہو۔ رمضان شریف میں لوگ بزنس مینز اور شاپ کیپرز ویسے بھی ہر چیز کو بڑھا دیتے ہیں، تو غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے اس میں، اور عوام کو ریلیف دینا چاہیے رمضان شریف میں۔ مہنگائی کی چکی میں پسی عوام گراں فروشوں کے رحم و کرم پر ہے۔ امیر اہل سنت میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کس طرح رمضان شریف میں چیزوں کو مہنگا کر کے فروخت کرنے کی روش کی حوصلہ شکنی کی جا سکتی ہے۔ دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے کہ رمضان شریف میں جو چیز مہنگی ہو جائے لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ اسے جلد از جلد خرید لیا جائے کہ کہیں وہ مزید مہنگی نہ ہو جائے، جس سے گراں فروشی کو بھی تقویت ملتی ہے۔ ایسے میں لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ اللہ، واقعی یعنی کہ رمضان شریف میں تو رمضان میں استعمال ہونے والی چیزوں کو غالباً بہت مہنگا کر دیا جاتا ہے۔ تو اس کا حل تو ایک بزرگ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو چیز مہنگی ہو جائے اس کو خریدنا چھوڑ دو، آپ ہی سستی ہو جائے گی۔ لیکن یہاں سائل نے یہ کہا کہ یہاں تو عوام کی بھی نیچر یہ ہے کہ مہنگی چیز ہوئی تو جلدی خریدو کہ زیادہ مہنگی ہو جائے گی، ورنہ تو یہ خود ہی زیادہ مہنگائی کا سبب خریدار بن رہے ہیں۔ اب ایسے میں کون کس کو سمجھائے؟ مہنگا بیچنے والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے بندوں پر رحم کریں، ان کی خیر خواہی کریں، ان کی بھلائی، ان کے ساتھ بھلائی کریں اور واجبی دام میں ان کو دیں۔ اور واجبی کیا ہوتا ہے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ یہاں تو یہ بولتے ہیں کہ مطلب ہم کو بھی تو مہنگا آتا ہے۔ اب اگر 10% مہنگا آیا بالفرض تو یہ 70%، 80%، 50% کیوں مہنگا یہ دام بڑھا دیتے ہیں؟ تو اس لیے وہ اگر واقعی 10% مہنگا آیا ہے تو آپ بھی 10% بڑھائیں۔ تو اس طرح مطلب کوشش کرنے سے نیت صاف منزل آ سکتی۔ کسی کی نیت ہوگی کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، اس واجبی دام سے بیچیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو اور ترقی دے گا، برکتیں دے گا۔ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں کشمش کی قیمت بڑھ گئی۔ لوگوں نے شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے اس کی فریاد کی، تو آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا تم لوگ کشمش کے بدلے کھجور استعمال کرو تو کشمش کی قیمت جو ہے وہ گر جائے گی۔ اس کے نعم البدل اگر ہے تو وہ استعمال کر لیا جائے۔ کشمش ایک اچھی چیز ہے لیکن کھجور بھی کم اچھی نہیں ہے، تو کھجور استعمال کرو۔ تو کشمش جب بکے گی نہیں تو بیچنے والے خود ہی سستا کریں گے اس کو۔ اچھا، کشمش میں بھی سب سمجھتے نہیں ہے، غالباً کشمش کو سونگی بولتے ہیں پنجاب والے، ہے نا، سونگی۔ تو یہ سونگی کی بات ہو رہی ہے، اور کشمش اور سونگی جو بھی ہے تو یہ جو انگور ہوتا ہے، انگور جب خشک کر لیا جائے ڈرائی تو یہ کشمش ہوتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔